نواز شریف صاحب سے سوال کرتا ہوں، آپ نے اسامہ بن لادن سے کتنی ملاقاتیں کی؟ کون لوگ تھے جس نے ہندوستان کو اجمل قصاب کا ڈیٹا پرووائڈ کیا؟ وہ کون سا سیاستدان ہے اسپورٹ اس کو طلب کرتا ہے؟ تو وہ بیماری کا بہانہ بناتا ہے کہ جب تقریر کرنی ہو پاکستان کی سلامتی کے خلاف اور پاکستان پر جانثار کرنے والے اداروں کے خلاف تو ایک ایک گھنٹہ خطاب کرتے ہیں۔ ووٹ کی بات کرتے ہیں، کوٹ کی کیوں نہیں کرتے؟ وزیر ریلوے شیخ رشید کی پھر مسلم لیگ نون پر چڑھائی، نواز شریف کے لیے 10 سوال چھوڑ دیے، کہا نواز شریف بتائیں اسامہ بن لادن سے کتنی ملاقاتیں کی، کتنا چندہ وصول کیا، قطر سے انتخابات کے لیے کتنی رقم ملی، ملک سے باہر آپ مودی کو فون کیوں کرتے تھے، اجمل قصاب کے گھر کا ایڈریس کس نے دیا، نیوز لیکس کے پیچھے کون ہے، پہلے انکار اور اب اعتراف کیوں کیا؟ شیخ رشید مزید بولے کسی ادارے کا ترجمان نہیں ہوں، مشورہ لیتا نہیں دیتا ہوں، اپوزیشن کسی بھی قیمت پر استعفے نہیں دے گی، ایسا ہوا الیکشن کرائیں گے۔ پاکستان کا قانون عمران خان یا نیب کی ذاتی جاگیر نہیں، شہباز شریف کی گرفتاری سیاسی دہشت گردی ہوگی، قبول نہیں کریں گے، لیگی رہنما احسن اقبال نے حکومت پر واضح کر دیا، لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا نون لیگ کے خلاف نیب گردی کی نئی لہر برپا کر دی گئی ہے، شہباز شریف کی گرفتاری کا مقصد گلگت بلتستان کے انتخابات میں دھاندلی کے مترادف ہے، عمران خان کو 2018 کا کھیل گلگت بلتستان میں نہیں کھیلنے دیں گے، امید ہے غیر آئینی اقدامات کا عدلیہ نوٹس لے گی، احسن اقبال مزید بولے نون لیگ کو کوئی توڑ سکتا ہے نہ ہی کمزور کر سکتا ہے۔ ادھر شہباز شریف کی زیر صدارت لاہور میں پارٹی کا اہم اجلاس جاری۔ نواز شریف کے ملک دشمن ایجنڈے کو عوام نے یکسر مسترد کر دیا، اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی گفتگو، کہا اداروں کے خلاف بول کر نواز شریف نے مودی کا یار ہونے کا ثبوت دیا، پاکستان کے دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے نواز شریف نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، عوام نواز شریف کے مذموم عزائم کو کبھی پروان نہیں چڑھنے دیں گے۔ نون لیگ نے ہمیشہ منافقت کی سیاست کی، وزیر تعلیم شفقت محمود کے بھی لفظی حملے، لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اپوزیشن رہنما خون گرم رکھنے کے لیے بیانات دیتے رہتے ہیں، وفاقی وزیر فواز چودھری کی بھی تنقید، غیر ملکی چینل الجزیرہ کو انٹرویو میں کہا حکومت کے ہر ادارے کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہو یا پھر ملٹری، اپوزیشن کو حکومت اور اداروں کی ہم آہنگی گوارا نہیں ہے، ہمیں کسی اور نے نہیں عوام نے منتخب کیا ہے۔ اے پی سی کے بعد سب کی توجہ حکومت گرانے پر چلی گئی، پاکستان میں جو معاملات چل رہے ہیں ٹھیک نہیں، سربراہ پی ایس پی مصطفیٰ کمال کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، کہا سندھ میں ہر طرف بربادی ہے، سب کو اپنی کرسی کی فکر لگی ہوئی ہے، عوام کا کسی کو خیال نہیں، چند روز پہلے سب کراچی کے مسائل پر بات کر رہے تھے، عوام نے ایم کیو ایم کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ افسوس ہے وفاقی حکومت گیس اور بجلی کے مسائل کا ذمہ دار بھی سندھ حکومت کو ٹھہراتی ہے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کیف اور منصوبے پر کافی کام ہو چکا ہے، منصوبہ اب وفاقی حکومت کو منتقل کر رہے ہیں، سندھ حکومت کراچی کی تعمیر میں فعال کام کر رہی ہے، وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی میں نئے تعمیر شدہ منوڑا بیچ روڈ کا افتتاح بھی کیا۔ کراچی میں جعلی ناموں والے نجی سکولز کے خلاف گھیرا تنگ، ڈائریکٹوریٹ سکولز کا غیر ملکی تعلیمی اداروں اور غیر ملکی ناموں پر قائم سکولز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، ڈی جی سکولز کے مطابق شہر میں غیر ملکی ناموں سے سکولوں کی بھرمار ہے، بغیر رجسٹریشن کے سکول چلا رہے ہیں، نوٹس جاری کر دیے، دستاویزات نہ ہونے پر کارروائی کی جائے گی۔ سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں ایس او پیز پر مکمل عمل درآمد نہ ہونے پر سخت کارروائی ہوگی، وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے صاف صاف بتا دیا، کراچی میں پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے سعید غنی نے کہا کہ صحت کے معاملے پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے، ہمارا اولین مقصد بچوں کو کورونا سے بچانا ہے۔
پاکستان میں کورونا کے وار جاری 24 گھنٹوں میں 566 نئے کیسز رپورٹ مریضوں کی تعداد 3,09,581 تک جا پہنچی NCOC کے مطابق ایک دن میں مزید 7 مریض جاں بحق مجموعی تعداد 6,451 ہو گئی 2,95,333 مریض صحت یاب ہو چکے زمبابوے کے خلاف سیریز کو سنجیدہ لیں گے کرکٹ سیزن کا آغاز اپنے ملک سے کرنا خوش آئند ہے چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ مصباح الحق کی لاہور میں گفتگو کہا ون ڈے اور T20 میں جیت کا تسلسل لانا چاہتے ہیں ورلڈ کپ 2023 کے لیے بہترین کمبینیشن بنانے پر توجہ ہے ملک کے مختلف حصوں میں موسم ابرآلود اور ٹھنڈی ہواؤں کا راج اسلام آباد راولپنڈی پشاور اور گرد و نواح میں بارش موسم خوشگوار ہو گیا اٹک ہری پور اور آس پاس کے علاقوں میں بھی بادل کھل کر برسے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ادھر میرپور آزاد کشمیر میں بھی بوندا باندی محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی خیبر پختونخوا پوٹوہار گلگت بلتستان کشمیر اور گرد و نواح میں آج مزید بارش کا امکان ہے ملاقاتیں کی کتنا چندہ وصول کیا لاہور میں وزیر ریلوے شیخ رشید کی پریس کانفرنس میں یہ سوالات پوچھا ملک سے باہر آپ مودی کو فون کیوں کرتے تھے ڈان لیکس کے پیچھے کون ہے پہلے انکار اور اب اعتراف کیوں کیا شیخ رشید نے 10 سوالات نواز شریف کے سامنے رکھ دیے میں نواز شریف صاحب سے سوال کرتا ہوں آپ نے اسامہ بن لادن سے کتنی ملاقاتیں کی اور کتنے پیسے بطور چندہ وصول کیے نمبر 1 نمبر 2 اجمل قصاب کے گھر کا ایڈریس رائٹر کو کس نے دیا نمبر 3 دشمن ملک کے سربراہ مودی کو ملک سے باہر فون کیوں کرتے تھے آپ جتنی کالیں آپ نے مودی کو باہر سے کی ان کی تعداد بتائیں اور اس کا ایجنڈا بنائیں لاہور سے حملہ آوروں کی بسیں اسلام آباد چیف جسٹس سجاد شاہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجی لاہور سے جو بسیں آرگنائز کی کس نے کی بیماری کا بہانہ کر کے آپ ملک سے گئے ووٹ کی بات کرتے ہیں کوٹ کی بات کیوں نہیں کرتے نمبر 7 ڈان لیگ کے پیچھے کون تھا آج اعتراف کر لیا آپ نے تو پہلے انکار کیوں کیا تھا نمبر 8 213 کے الیکشن میں کتنا خرچہ کیا آپ نے اور سیف الرحمان کے ذریعے قطر سے آپ کو کتنے پیسے وصول ہوئے نیب کی عدالت میں نمبر 9 پتھراؤ کی منصوبہ بندی لندن سے کتنے دنوں میں ہوئی اور نمبر 10 بے نظیر کی کردار کشی کے لیے پیٹر گیلبرتھ کا لیٹر حسین حقانی کے دستخطوں سے کس نے جاری کیا پاکستان کا قانون عمران خان یا نیب کی ذاتی جاگیر نہیں شہباز شریف کی گرفتاری سیاسی دہشت گردی ہوگی قبول نہیں کریں گے لیگی رہنما احسن اقبال کی لاہور میں نیوز کانفرنس کہا نون لیگ کے خلاف نیب گردی کی نئی لہر برپا کر دی گئی ہے شہباز شریف کی گرفتاری گلگت بلتستان کے انتخابات میں دھاندلی کے مترادف ہے عمران خان کو 2018 کا کھیل گلگت بلتستان میں نہیں کھیلنے دیں گے لیگی رہنما احسن اقبال کی لاہور میں نیوز کانفرنس یہ جو حکومت ہے اور جو اس کا انتقام ہے وہ اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ وہ پاکستان کو ایک فیشسٹ ریاست اور ون پارٹی ریاست بنانے کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف نیب گردی کی نئی لہر برپا کر دی گئی ہے شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرنے کا مقصد گلگت بلتستان کے الیکشن میں دھاندلی کی آغاز کرنا ہے تاکہ مسلم لیگ نون کو اس الیکشن کے اندر آزادانہ طور پہ حصہ لینے سے روکا جا سکے شہباز شریف صاحب سے لے کے ایک عام کارکن تک اپنی قائد کے ساتھ وفادار ہے اور جو کوئی کسی قسم کی اس میں تقسیم کی افواہ سازی کرتا ہے تو وہ اپنے دماغ میں خوش ہو حقیقت سے اس کا تعلق نہیں نواز شریف نے پاکستان دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی فوج کے خلاف
खिलाफ बोलकर नवाज शरीफ ने मोदी का यार होने का सबूत दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं नवाज शरीफ के मुल्क दुश्मन एजेंडे को अवाम ने अक्सर मुस्तरद कर दिया। अवाम नवाज शरीफ के मजमूम अज़ाइम को कभी परवान नहीं चढ़ने देंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का ये कहना है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान दुश्मनों को खुश करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उधर वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि नवाज शरीफ मुशर्रफ के ज़माने में डील करके मुल्क छोड़ गए थे। अवाम नून लीग पर एतमाद नहीं करते। उन्होंने करप्शन से मुल्क को नुकसान पहुंचाया। वो लाहौर में मीडिया से बात कर रहे थे। हम तो डॉक्टर नहीं हैं। अगर मेडिकल रिपोर्ट्स ये थी कि बस आज और या कल की बात है, हालात बहुत ख़राब हैं, और जब वो गए हैं वहाँ पे तो हालात फ़ौरन एक जादू से ठीक हो गए। ये इनका पहली दफ़ा नहीं है। ये मुशर्रफ के ज़माने में भी मुल्क छोड़ गए थे एक डील करके, लेकिन ये हमारी तरफ से कोई माफ़ी जो हमारी तरफ से नहीं है। हम करप्शन के ऊपर कभी किसी को माफ़ नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉल टाउन लाहौर में इस वक्त इजलास जारी है। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुल्क की सियासी सूरत हाल और शहबाज शरीफ की अबूरी ज़मानत केस के मुमकिना फैसलों पर गौर किया जा रहा है। इजलास में ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अय्याज सादिक और राना तनवीर शरीक हैं। इसके अलावा खुरम दस्तगीर खान, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, अताउल्लाह तार भी इस इजलास का हिस्सा है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये इजलास जारी है। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कतरी न्यूज़ चैनल अल जज़ीरा इंग्लिश को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हुकूमत के हर इदारे के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, चाहे वो अदलिया हो या फिर मिलिट्री। हुकूमत की इदारों के साथ हम आंगी अपोजिशन को गवारा नहीं है। तशद्दुद से शदीद जख्मी लाहौर के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज। पार्टी ज़राए के मुताबिक तलाल चौधरी पर मुबैना तौर पर नून लीगी खातून MNA के भाइयों ने तशद्दुद किया। लीगी खातून MNA का ताल्लुक भी तलाल चौधरी के शहर फैसलाबाद से ही है। तशद्दुद की वजह से तलाल चौधरी के सर और कब्र पर चोटें आई हैं। अस्पताल ज़राए के मुताबिक तलाल चौधरी की मुख्तलिफ जगह से हड्डियाँ भी फ्रैक्चर हुई। डिफेंस के निजी अस्पताल में तलाल चौधरी की सर्जरी मुकम्मल। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी तशद्दुद से शदीद जख्मी लाहौर के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ नदीम चौधरी से। जी नदीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी लाहौर के इलाके डिफेंस में जो एक निजी अस्पताल है वहाँ पर ज़ेर इलाज है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक उनकी जो सर्जरी है, उनका जो ऑपरेशन है वो सुबह हो चुका है। वो वहाँ के एग्जेक्टिव रूम नंबर 504 में ज़ेर इलाज है। तो उनका जो बायां बाजू है वो बुरी तरह से फ्रैक्चर हुआ है और इसके साथ साथ उनके जिस्म पर मुख्तलिफ जगह पर तशद्दुद के निशानात हैं। पार्टी ज़राए ने ये कहा है कि उनकी किसी जगह पर कुछ नामालूम अफराद के साथ उनका झगड़ा हुआ था और उन्होंने मुबैना तौर पर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद उन्हें शदीद जख्मी हालत में फैसलाबाद से लाहौर के डिफेंस में जो निजी अस्पताल है वहाँ पर उन्हें मुंतकिल किया गया है। अब वहाँ के अस्पताल ज़राए के मुताबिक उनकी जो हालत है वो इस वक्त खतरे से बाहर है। लेकिन उनका जो बायां बाजू है वो जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। फ्रैक्चर बुरी तरह से उनका जो बायां बाजू है वो हुआ है। उसके साथ साथ उनकी कमर और उनके सर के मुख्तलिफ हिस्सों पर जो चोटें हैं वो भी आई हैं, जिनका एक्सरे वगैरह किया गया है। लेकिन मजमूई तौर पर उनकी जो हालत है वो फिलहाल खतरे से बाहर है। एहसन इकबाल जो कि पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे जब हमने पूछा था तलाल चौधरी के हवाले से तो उन्होंने उनकी मौजूदा जो हालत है यहाँ अस्पताल में दाखिल होने के हवाले से लाइल्मी का इजहार किया था। लेकिन पार्टी के दीगर ज़राए के मुताबिक पार्टी की एक MNA है जिनके भाइयों के साथ मुबैना तौर पर इनका झगड़ा हुआ था और उन्होंने इन्हें मुबैना तौर के ऊपर 24 सितंबर को रात 2 बजे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी वजह से वो जख्मी हुए और उनको पहले फैसलाबाद के एक मकामी अस्पताल में ले जाया गया और वहाँ उनकी हालत हालत खतरे से बाहर है। नदीम चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। नवाज शरीफ ने मुकर्रर मुद्दत में वापस ना कर वादा खिलाफी की। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की DHQ अस्पताल चकवाल के दौरे पर गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ को पाकिस्तान में इलाज की बेहतर सहूलियात दी। नवाज शरीफ को इंसानी हमदर्दी के तहत इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी। नवाज शरीफ को पाकिस्तान में इलाज की बेहतर सहूलियात दी, ये कहना था डॉक्टर यास्मीन राशिद का। उनका मज़ीद कहना था कि नवाज शरीफ को इंसानी हमदर्दी के तहत इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी।